الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے استعمال البقر للحراثۃ، کھیتی باڑی کے لیے گائے بیل سے کام لینا۔ اصل میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی تھی جس میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس گھر کے اندر زرعی آلات ہوں تو وہ گھر ذلت و رسوائی سے دو چار ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، جیسا کہ کل بھی وضاحت کی تھی، کہ جب انسان کی ترجیحات ہی صرف یہ رہ جائیں اس صورتحال میں ایسا ہوتا ہے، ورنہ کھیتی باڑی جو ہے وہ صحابہ نے کی ہے اور اس میں اس کا وہ جواز ثابت کر رہے ہیں کہ کھیتی باڑی میں جب بیل اور گائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ یہ ناجائز اس صورتحال میں ہوگا جب انسان کی ساری ترجیحات دنیا ہی دنیا رہ جائے گی اور وہ اسی کام کا ہو کے رہ جائے اور اللہ کے دین کے لیے وہ کوئی وقت ہی نہ نکالے۔ حدیث بڑی دلچسپ ہے، ہر حدیث بڑی دلچسپ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے گا کیسے کیسے استدلالات موجود ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل راکب علی بقرۃ التفتت الیہ، کوئی شخص ایک بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو اس نے کیا کیا، اس بیل نے متوجہ ہو کر کہا، لم اخلق لہذا، میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، مجھے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، خلقت للحراثۃ، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، بیل عام طور پر گفتگو نہیں کرتا، وہ بولی بولتے ضرور ہیں لیکن وہ بولی عام طور پر انسان نہیں سمجھتے، لیکن خلاف عادت ایک بیل کلام کر رہا ہے تو اس بیل کے کلام کرنے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، ایک بھیڑیا بکری لے گیا اور اس کا جو چرواہا تھا اس نے اس کا پیچھا کیا، ظاہری بات ہے اس کا مال جا رہا ہے تو اس نے اپنے مال کو بچانے کی کوشش تو کرنی ہے۔ فقال الذئب، بھیڑیے نے کہا، من لها یوم السبع یوم لا راعی لها غیری، جس دن مدینہ میں درندے ہی درندے ہوں گے اس دن بکریوں کا محافظ کون ہوگا؟ آج تو تم مجھ سے بکری چھیننے کی کوشش کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب مدینہ طیبہ کے اندر درندوں کی حکومت ہوگی، یہ جو آج رونقیں بہاریں ساری نظر آتی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ اس دن کیسے اپنے مال کو بچاؤ گے جس دن درندوں کی حکومت ہوگی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، اس بھیڑیے کے کلام کرنے پر بھی میں ایمان لایا اور ابو بکر و عمر کے ایمان کی بھی میں گواہی دیتا ہوں، وہ بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الراوی عن ابی ہریرہ وما ہما یومئذ فی القوم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے بیل استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح کے پیچھے بیل نے کہا کہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری بات، بڑا دلچسپ نقطہ ہے،
ایک جانور، ایک گائے، ایک بیل، جسے عام طور پر جانور کہا جاتا ہے، یہ تو جانوروں والی حرکتیں کر رہے ہو، یہ جانوروں کو عقل موت نہیں ہوتی، ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. جانور کسی کا نقصان کر دے تو انسان اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتا الا کہ کوئی بیوقوف قسم کا ہو. یہ چند دنوں پہلے ایک خبر ساتھی نے دی ادھر ہمارے فیصل آباد کے علاقے کی، کہ ایک آدمی اپنی خاتون کے ساتھ جا رہا تھا، اونٹ نے پیشاب کر دیا تو وہ اس کے چھینٹے جو ہیں وہ اس خاتون کے اوپر پڑ گئے. وہ گھر میں گیا، جب گھر سے اٹھا کے پسٹل لیا اور اونٹ کو فائر مار دی اور جانور وہیں پہ مر گیا. قربانی کے لیے انسان لے کے آیا، وہ تو جانور، اسے تھوڑی پتہ ہے. یہ واش روم کا جو اہتمام ہے یا دوسری چیزوں کا ہم انتظام کرتے ہیں، یہ تو انسانوں کے لیے نا، جانوروں کو ان چیزوں کا تھوڑی پتہ ہے. جانور تو جہاں مردی کھڑا ہے وہ اپنی قضائے حاجت کر دیتا ہے، اس میں اس کے اوپر کوئی پوچھ تو نہیں. باہر کیف ایک جانور، اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے اس دنیا میں بھیجے جانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مقصد رکھا ہے. لیکن حضرت انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، وہ اپنے مقصد حیات سے بالکل گمنام ہو چکا ہے. ہر آدمی جس چیز کے اندر طلب کے اندر، تڑپ کے اندر، دوڑ میں لگا ہوا ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. دنیا کی لالچ کے پیچھے جس قدر ہم آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں، ہمیں اپنے مقصد حیات سے بالکل غفلت میں جا چکے. پتہ ہی نہیں کہ مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. میرے جو لمحات گزرتے جا رہے ہیں، ہر گزرنے والا لمحہ جو مجھے قبر کے قریب کر رہا ہے، میں اس کی کس قدر تیاری کر رہا ہوں. قریب ایک جانور کو پتہ ہے کہ مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن حضرت انسان اپنی اس چیز کو پہچاننے سے قاصر ہے. تیسری چیز جو میں نے اپنے سبق کے دوران بھی بیان کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 پتلی ٹانگوں والا بیت اللہ کو خراب کر دے گا، ویران کر دے گا. بیت اللہ بھی ویران ہو جائے گا، اور مدینہ طیبہ کی جو رونقیں اور بہاریں آپ کو نظر آتی ہیں، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ اس دن تمہاری بکریوں کا محافظ کون ہوگا جب اس مدینہ طیبہ کے اندر بھی درندوں کی حکومت ہوگی. اور چوتھی مین اور اہم بات اس حدیث کے اندر، جن کے ایمان کی گواہی سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، آج کے بعد نابغے اور بعد عقل سے آری ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتے نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں مغلظات بکتے نظر آتے ہیں، اور ان کے بارے میں واحیات کہتے نظر آتے ہیں جی وہ دین سے پھر گئے تھے اور دین سے مرتد ہو گئے. شرم و حیا نام کی کوئی چیز بھی ہے؟ جن سے اللہ راضی، جن کو اللہ نے معاف کر دیا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان مبارک سے جنت کی اللہ نے بشارتیں دلوائیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ دین سے مرتد ہو گئے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جن کے ایمان کی گواہی ان کی غیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ کیا جا سکتا ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اصل تھوک اس کے اوپر گرتا ہے. جو شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، زبان کھولتا ہے، در حقیقت وہ ان سگواروں کی صف میں ہے. سگ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے نا سگ مدینہ، میں لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. وہ ان سگوں کی لسٹ میں ہے جو حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں زبان کھولتا ہے. وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی، اللہ کے رسول ان سے راضی، اور یہ راضی نہیں. یہ بے حیا اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اب دیکھیں صحابہ کے طبقات ہیں، بدر کے صحابہ ہیں، احد کے صحابہ، بدری صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جان کر یہ فرمایا تھا کہ جاؤ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. آج کے بعد اہل بدر زندگی کے آخری سانس تک جو مرضی کرتے رہے، میں نے سب کو معاف کر دیا. اب ان کے ایمان کے بارے میں شک، احد کے صحابہ ہیں، حنین کے صحابہ ہیں،
پھر بیعت رضوان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفیر بنا کر بھیجا تھا قریش کی طرف، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی سب صحابہ کے ساتھ کہ بیعت کرو جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں وہاں سے واپس نہیں جائیں گے. جب یہ افواہ اڑی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں الگ میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی میں اللہ ان سے بھی راضی ہوں. اور یہ خناس ان سے راضی نہیں ہے، یہ اخبث الناس لوگ راضی نہیں ہیں، یہ دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر جو بوجھ ہے یہ ان سے راضی نہیں ہے. اور تمہارا راضی ناراضی ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرات شیخین کریمین یا باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت میں کوئی انشاءاللہ کمی آنے والی نہیں. لہذا اس حدیث کے اندر یہ 4 نقطے بڑے اہم ہیں. باہر کیف مزید اس کے اندر اس کو تلاش کیا جائے تو بہت سارے نکات مل سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے جی اذا قال اکفنی مؤنۃ النخل، جب کوئی کہے کہ تو نخلستان کی خدمت اپنے ذمے لے کر مجھے فارغ کر دے. بات چل رہی نا کاشتکاری کی. وعنہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، قالت الانصار للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار صحابہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل، آپ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کھجوروں کے باغات تقسیم کر دیں. قال لا، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. فقالوا تکفون المؤونۃ، پھر آپ ایسا کیجئے، مہاجرین سے کہا آپ نے کہ تم محنت کرو ہم تمہیں پیداوار میں شریک کر لیں گے. تب مہاجرین نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. یہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے اور آپ نے ان کے درمیان مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک بڑا بہترین مشعل راہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کام جو سگے بھائی نہیں کر سکے، جو قریبی رشتہ دار نہیں کر سکے، حضرات انصار صحابہ نے کمال درجے کی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. یہیں تک بس نہیں کی بلکہ یہاں تک فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کے ساتھ اخوت قائم ہوئی تھی، وہ کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند ہے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار کے آپ اپنے نکاح میں لے لیجیے. حضرت مہاجرین نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب مفت میں جو مل رہا ہے اب اسے فائدہ اٹھا لیا جائے، نہیں، بلکہ کہ بارک اللہ فی مالک و تجارتک و اہلک، اللہ تیرے تجارت میں، تیرے مال میں، تیرے اہل میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. لہذا حضرات صحابہ نے محنت کر کے اپنا حصہ لینا گوارا کیا، مال مفت دل برہم والا حال نہیں کیا. اور یہ بات یاد رکھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ حضرت غالباً عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ جو بندہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، لا یزال رجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ ولیس علی وجہہ مزعۃ لحم، جو بندے کا کام ہی مانگنا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اس کا پیشہ ہی مانگنا ہے، 100 روپیہ اس سے مانگ لیا، 500 اس سے محنت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا اس کا، یہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. صحابہ کا یہ عالم تھا. آپ جانتے ہیں اونٹ بیٹھتے وقت بھی ٹائم لیتا ہے اور کھڑے ہوتے وقت بھی ٹائم لیتا ہے، بڑا جانور ہے. حضرات صحابہ کی اگر چھڑی گر جاتی تھی نا اونٹ سے، اب اونٹ کو بٹھاتے وقت ٹائم لگے گا. ہم تو موٹر سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے بس اوقات چیز خریدتے ہیں نا، تو ہم موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کرتے نا، ہم وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں مجھے چیز یہیں تک پہنچ جائے. حضرات صحابہ اس قدر محتاط تھے کہ اگر ان کی چھڑی گر گئی ہے نا، اونٹ کو بٹھا کے خود اٹھاتے تھے چھڑی کے، کسی کو نہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا ہے. جب یہ غیرت اور یہ خودداری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ مجھے نام ذہن سے نکل رہا ہے، مشہور صحابی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے مانگنا نہیں ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا بعد دور آیا، انہوں نے ان کا وظیفہ لگانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا، کہتے میں نے نہیں وظیفہ لینا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا کہ میں کبھی کسی سے مانگوں گا نہیں، محنت کر کے کھاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کمائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرتے تھے.
اور اسی کمائی کا مزہ ہے میرے بھائی. جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے نا اس کو کھانے کا مزہ بھی آتا ہے, اور اس کو خرچ کرتے وقت انسان احتیاط کا پہلو بھی غالب رکھتا ہے کہ پتہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کمائی. بہرکیف یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ کل بلکہ ہفتے کے دن ہم اپنا آگے سبق جاری کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کے اندر استحکام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.